مصنف اور مؤلف یعنی کتاب کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ آپ سے عرض کیا تھا جامع اور سنن اور مسند، مشیخہ، موجم، ترتیب، اطراف، مستدرک، مستخرج اور الافراد والغرائب، یہ 10 قسم کی کتابیں آپ کو بتائی۔ 11ویں قسم کی کتاب ہے غریب الحدیث، اور غریب الحدیث کا دوسرا ترجمہ آپ یہ کریں کہ حدیث کے مشکل الفاظ کی تشریح اور ان کی وضاحت، یعنی لغت الحدیث۔ لغت الحدیث، غریب الحدیث پہ بہت سی کتابیں، میرے پاس خود بھی کئی کتابیں رکھی ہوئی۔ غریب الحدیث لغت الحدیث ہے۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہے، کتنے بڑے آدمی ہیں، لیکن بعض حدیثوں کے بارے میں کوئی مشکل لفظ آ گیا، حضرت اقدس سے پوچھا گیا تو آپ فرمانے لگے کہ سلو اصحاب غریب الحدیث، سلو اصحاب غریب الحدیث، جو لغت الحدیث اور اصحاب الحدیث کے جو ماہر ہیں، اصحاب الغریب ہے، ان سے پتہ کرو۔ سلو اصحاب لغت الحدیث یا غریب الحدیث، غریب الحدیث والوں سے پتہ کرو۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ ادب میں اور لغت میں بس اس سے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں امام اصمعی۔ آپ بخاری میں پڑھیں گے جلد اول میں ثقب کا لفظ آتا ہے، ثقب کہتے پڑوسی کو، الجار احق بثقبہ۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ما معنی الثقب، ثقب کا معنی کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ لا افسر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندی ولكن العرب تزعم ان الثقب اللزیق، لزیق چمٹنا، قریبی پڑوسی۔ لا افسر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندی، میں خود اپنے ہاں سے تفسیر نہیں کر سکتا حدیث کی، ڈرتا ہوں۔ ولكن العرب تزعم، لیکن عرب کی تفسیر یہ ہے کہ ان الثقب اللزیق، ثقب کہتے پڑوسی کو، لزیق کا معنی چمٹنا یعنی قریبی پڑوسی۔ ولیکن العرب تزعم ان الثقب اللزیق، یہ ہے حضرت غریب الحدیث۔ یہ مستقل ایک فن ہے، بہت مشکل ہے۔ اور 12واں ہے العلل۔ ترمذی، جامع ترمذی کے آخر میں ایک مستقل رسالہ ہے کتاب العلل کے نام سے، دیگر حضرات کی بھی علل ہے، دارقطنی کی بھی العلل ہے۔ علل اس کمزوری کو کہتے ہیں کہ اس عیب کو کہتے ہیں کہ جو صحت حدیث کے اندر مضر ہو۔ بسا اوقات حدیث کی سند میں یا متن کے اندر کوئی علت خفیہ، کوئی ایسی علت ہوتی ہے جو عمل بالحدیث کے لیے مانع اور رکاوٹ بنتا ہے۔ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرمایا کہ حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن علل کی پہچان ان کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا انور شاہ اس کو جانتا ہے۔ حافظ کے بارے میں فرمایا کہ حافظ بھی بڑے آدمی ہیں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، رجال وغیرہ پر وہ گفتگو کر سکتا ہے، لیکن یہ علل اور معانی حدیث کے سلسلے میں حافظ سے بھی زیادہ گفتگو کر سکتا ہوں۔ امام ترمذی کی بھی علل ہے، دارقطنی کی بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ علل وہ عیب اور وہ کمزوری جو صحت حدیث اور عمل بالحدیث کے اندر مانع اور رکاوٹ ہو جائے۔ ترمذی میں انشاءاللہ بہت سی روایتیں آپ کے سامنے آئیں گے صراحتاً کہ یہ حدیث معلول، یہ حدیث معلول ہے، اور علت ظاہر کہتے بیماری کو، کمزوری کو، تو کوئی ایسا عیب ہوتا حدیث کے اندر کہ جس کی بنیاد پر حدیث پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب العلل، یہ 12ویں قسم ہے علل۔ 13ویں قسم ہے الاربعین۔ اربعینیات ہر ایک کی الگ ہے۔ ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی اربعین ہے، امام نووی کی بھی ہے، دوسرے حضرات کی بھی ہے، یعنی مصنف اور محدث اپنی پسند کے مطابق تحقیق کر کے 40 حدیثیں ہمارے اکابرین جو حدیث پڑھاتے لگے، آپ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ جو دور حدیث کے دوران اگر آپ حضرات یہ کر لیں
روزانہ ایک حدیث اگر مختصر سی یاد کرے 24 گھنٹے میں انشاءاللہ، یا 2 حدیثیں یاد کریں، سال کے آخر تک بخدا آپ 500-600 حدیثوں کے حافظ آپ بنیں گے. بڑی بات ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ کرنے پہ آدمی آ جائے تو بہت ہی کر سکتا ہے، نہ کرنے پہ آ جائے تو نہ کرے جی. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ کرنے پہ آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے. تو 40 میں نے عرض کیا کہ ابوالحسن سندھی کی بھی ہے اور دیگر حضرات کی بھی ہے، نووی کی بھی ہے، ہمارے اکابرین مولانا موسیٰ روحانی کی بھی ہے، حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بہت سے لوگوں نے. اور حدیث میں آتا وہ حدیث کمزور ہے، سنداً بہت کمزور ہے، کہ جس نے میرے امت کے سامنے امت کی رہنمائی کے لیے 40 حدیثیں میری اگر یاد کی تو میں اس کے لیے شفیع بن جاؤں گا. یہ روایت اگرچہ کمزور ہے لیکن اس پر عمل رہا ہے بزرگوں کا، یعنی تلقی بالقبول جس کو کہتے ہیں، عملی طور پر اس کو پذیرائی ہے. 40. 14ویں قسم، یہ 13 ہو گئی. 14ویں قسم تعلیق، معلقات. تعلیق میں یہ ہوتا ہے کہ مولانا مصنف کی جانب سے الی متن الحدیث، متن حدیث تک سند پوری حذف ہو جاتی ہے. یہ جو مشکات ہے آپ کے، یہ مشکات معلق ہے. مشکات اور مصابی یہ معلق ہے. مصابی کے اندر تو صحابی کا نام بھی نہیں تھا، عن عمر الخطاب نہیں تھا، بلکہ انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى. صاحب مشکات نے صرف اتنا کر دیا کہ صحابی کا نام دے دیا، باقی یہ کہ سند اس میں نہیں ہے. یہ معلقات ہے، تعلیق والی کتابیں جیسے مشکات ہے اور مصابی ہے آپ کی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ صاحب مشکات پھر بخاری اور مسلم کا حوالہ دیتا ہے، تب بھی مشکات کے اندر سند نہیں ہوتی، سند بخاری اور مسلم کے اندر ہوتی، یا ابو داؤد اور نسائی، ابن ماجہ، دارمی، ان کتابوں کے اندر ہوتی. آپ سمجھے؟ 15واں ہے مولانا مسلسلات. الحدیث المسلسل، الحدیث المسلسل بالاولیت، الحدیث المسلسل بالمصافہ. معنی کیا ہے جی؟ الحدیث المسلسل بالاولیت، محدث اپنے ان حدیثوں کو نقل کرتا ہے، فلان استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث، فلان استاد سے پہلے یہ حدیث، پہلے وہ اولیات ہوتے اس میں. یا الحدیث المسلسل بالمصافحہ، آج جو میں حدیث میں نقل کر رہا ہوں، اس حدیث کو میں کر رہا ہوں، میں اپنے اوپر استاد سے میں نے مصافحہ کیا، اس نے یہ مصافحہ والی حدیث بتائی، اس سے اوپر اس استاد نے اللہ آپ کا بھلا کر مصافحہ کیا. اور حدیث المسلسل بتحریک شفتین، اونٹوں کو حرکت دینا، اونٹوں کو نہیں، ہونٹوں کو حرکت دے دینا. یہ جیسے کہ آپ پڑھیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے، بخاری میں آپ کے سامنے آئے گا. الحدیث المسلسل بالمصافحہ، الحدیث المسلسل بتحریک شفتین، الحدیث المسلسل بالاولیت. لیکن اس بارے میں یہ جو مسلسلات ہیں ان کی سندیں بہت کمزور ہیں. کراچی میں بہت سے مولوی جو ہے نا وہ دکان چمکانے کے لیے پڑھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کمزور ہے مسئلہ سلسلہ. الحدیث المسلسل. 16ویں قسم مولانا شرح مشکل الآثار. احادیث کا آپس میں تعارض ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کے متناقض آیتیں بظاہر جن میں تناقض ہے، اس پر لوگوں نے مستقل کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہے. حدیث میں بھی اسی طریقہ پر، آپ کے امام طحاوی کی مشکل الآثار وغیرہ یہ سب اسی پر ہے. جہاں احادیث کا آپس میں تعارض ہوتا ہے 2 حدیثوں کا، اس تعارض کی دفع کرنے کے لیے مشکل الآثار، شرح مشکل الآثار. 17ویں ایک قسم ہے کتاب الاذکار والادعیہ. اذکار اور ادعیہ پر نووی کی بھی ہے، امام نسائی کی بھی ہے، دیگر حضرات کی بھی دعاؤں کی کتابیں بھی ہے، اذکار کی بھی ہے. یہ مشہور قسمیں 17 قسمیں کتابوں کی میں نے آپ کو بتایا، چونکہ ہماری کتاب الجامع ہے، جامع بھی آپ کو بتایا، اس کی ضمن میں یہ کتابیں. اب ترمذی میں اور ابو داؤد وغیرہ میں کسی کتاب میں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، امتحانی چیزیں ہیں. ابتدا ان کو پوچھتے ہیں، کبھی قاری حنیف اس قسم کی باتیں پوچھتا ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گئے؟
الجامع المسند، اب دوسرے لفظ میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے المسند۔ مسند کا معنی یہ ہے، مسند اس الحدیث المسند، مسند وہ حدیث ہوتی ہے متصل سندہ منا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منا ضروری نہیں ہے بلکہ من المصنف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری اور مسلم، ترمذی، نسائی، اصل سند وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ من المؤلف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سند متصل ہو اور منقطع نہ ہو۔ معضل، منقطع، مرسل، مسند، یہ سب آپ کو بتا چکا ہوں، یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ 2-3 سال پرانی باتیں تھیں۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کو سمجھو کہ جس خالق نے آپ کو پیدا کیا ہے اس خالق سے ڈرا کرو، اور یہ اصطلاحات بار بار آ جائیں گے، پھر آپ میری پیشانی دیکھیں گے۔ جو چیز آپ کو 1 منٹ میں آپ نوٹ کر سکتے تو پھر ابھی بھلانا، ابھی توجہ نہ کرنا، بعد میں گھنٹوں کے گھنٹے ادھر ادھر اردو میں پلٹ کھانا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہ آپ اپنے وقت کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ مسند وہ حدیث ہے کہ متصل سندہ من المؤلف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت تک یہ کہ سند متصل ہو، منقطع نہ ہو، معضل بھی نہ ہو، مرسل بھی نہ ہو، معلق بھی نہ ہو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اور آسان ترجمہ، تبلیغی ترجمہ مسند کا ہے باسند حدیثیں، باسند حدیث۔ مسند اور مسند جو آتا ہے کہ جہاں استاد کے یہ جو تکیہ یہ مسند ہے، جس پر اس نے سہارا لگایا ہے، یہ مسند ہے۔ اور امام بخاری کے استاد آئے گا مسندی۔ مسندی، مسند اس محدث کو کہا جاتا ہے جو حدیث باسند بیان کر لے۔ مسند حدیث باسند، مسند جس پر آپ نے سہارا لگایا، جس پر استاد جی سہارا لگا کر کے جو ہے نا حدیث پڑھاتا ہے، یہ مسند حدیث ہے، مسند۔ اور مسند وہ محدث جو حدیث باسند بیان کرے، راوڑ والوں کی طرح بیان نہ کرے، ایک حدیث ہے جس کا یہ مفہوم ہے۔ تم انشاءاللہ اس کا جواب اللہ کو دے گو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ اپنے گرفت سے ہر مسلمان کی حفاظت کرے، سمجھتا ہے؟ امام بخاری کے تو مسند مولانا باسند حدیث ہے، مسند ما یتکی علیہ الاستاد، استاد جس پر بیٹھتا ہے سہارا لگاتا، اور مسند وہ محدث جو باسند حدیثیں بیان کرے۔ جیسے کہ مجاز استعمال اللفظ فی غیر ما وضع لہ، اور مجاز کا معنی اجازت یافتہ۔ پیر صاحب کا ہوتا ہے مجاز، پیر کا اعتماد ہے اس کے تقویٰ اور طہارت پر، اس کی صحبت پر۔ پیر صاحب مجیز ہے اور یہ مجاز ہے، لیکن وہ چونکہ مجاز حقیقی نہیں ہوتا، مجاز تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہوتا ہی مجاز ہے۔ کہتے ہیں حضرت فلاں کا خلیفہ مجاز ہے۔ تو مسند میں، مسند میں، مسند میں فرق بیان کر، سمجھ لینا اس کو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ مسند ہو گیا مولانا۔ جیسے کہ اصل میں ہے سند، سند کا معنی سہارا۔ جیسے کہ یہ سہارا، اس کو اگر آپ ہٹا دیں گے نا تو میں ڈھیر ہو جاؤں گا۔ سند بھی اس قسم کی، ایک قسم کی سہارا ہے حدیث کے لیے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند اگر نہ ہو تو پھر حدیث کی کوئی حیثیت رہتی بھی نہیں ہے۔ اے جی، یہ ہو گیا الجامع المسند الصحیح۔ مولانا ان حضرات کے زمانے میں حدیث کی 2 قسمیں ہوتی تھیں، حدیث صحیح یا یہ کہ حدیث ضعیف۔ حدیث صحیح اور حدیث ضعیف۔ بعض لوگوں نے موضوع کو بھی کہا کہ ان کے زمانے میں یہ تقسیم کی صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری ہی، اور باقی قسمیں یہ بعد میں، جیسے علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب معالم السنن، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات، ان حضرات نے اصطلاحات میں اس طرح، اور لا مشاحۃ فی الاصطلاح ہے، اصطلاحات کے اندر کوئی لڑائی، کوئی اختلاف کی ضرورت بھی نہیں، اصطلاح تو آدمی بنا سکتا۔ یہ اصطلاحات، یہ تقسیم در تقسیم بعد کے لوگوں نے بنا دی، اور یہ تقسیمات جتنے بھی ہیں یہ استقرائی اور تتبعی ہے، ان میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے مسئلہ، یہ کوئی قطعی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ یہ استقرائی ہے، قطعی چیزیں تو ہے ہی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں، چونکہ یہ 200 کے لگ بھگ ہے، 194 میں ان کی پیدائش ہے اور 256 میں وفات ہے، تو یہ 200 کے
لگ بھگ ان حضرات کے زمانے میں بس یہ اتنی تقسیم در تقسیم یہ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ حدیث صحیح، اب حدیث صحیح کے اندر پھر حدیث حسن، حسن لذاتی، حسن لغیرہی، صحیح لغیرہی، یہ سب کچھ اس میں آ گیا۔ ان سب پر صحیح مطلق جس کو کہا جاتا ہے، حدیث صحیح یہ کہ حدیث ضعیف، یہ دو قسمیں اللہ آپ کا بھلا کرے ہوتی تھی۔ الجامع المسند الصحیح، اب یہ آگے من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، اس کو آپ الجامع کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، الجامع من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، المسند من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، ابھی میں عرض کر دیں، الصحیح من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، المختصر کے ساتھ اس کو نہ لگائیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ المختصر من الکتب الطویلۃ، طویل کتبوں سے یہ مختصر ہے۔ آپ کو جیسے بتایا 6 لاکھ احادیث میں سے حضرت نے یہ ہے کہ 9082 حدیثوں کا انتخاب کیا، یا 7275، یاد ہے کہ نہیں؟ صبح جو بات ہوگی المختصر، آپ کو اس مفعول اس کو پڑھے تو اچھا ہے، یعنی اختصر من الکتب الطویلۃ یا من کتب الحدیث الطویلہ، حدیث کی طویل کتابوں سے اور طویل اسانید سے اس کا اختصار ہوا ہے اور چھان بین ہو گئی ہے۔ امام بخاری ہر حدیث کی انتخاب کے لیے غسل بھی کرتے تھے، 2 رکعت نفل بھی پڑھتے تھے، اور پوری شرح صدر کے بعد پھر یہ کہ اس کو اپنے کتاب میں آپ کے چونکہ شرائط انشاءاللہ میں عرض کروں گا، ہر ایک کی شرائط امام بخاری، مسلم وغیرہ ان کی، پھر اس کو درج فرماتے۔ 6 لاکھ احادیث میں سے آپ نے اس کو منتخب کر لی، یہ مختصر ہے۔ المختصر من الکتب الطویلۃ یا من کتب الحدیث الطویلہ یا من الاسانید الطویلہ، مختصر کہیں آپ، اور المختصر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اسم فاعل کے ساتھ بھی۔ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امور امر کی جمع ہے، اور امر کام کو کہتے ہیں، معاملہ کو کہتے ہیں۔ یہاں پر امور رسول سے مراد اقوال نبی، افعال نبی، تقریرات نبوی ہے۔ ٹیڈ رہو ستابدہ سجنے دا پترہ، امور رسول اللہ، امور امر کی جمع ہے، امر کہتے ہیں کہ کام کو اور معاملہ کو، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ امور رسول اللہ سے آپ کے اقوال، افعال اور تقریرات آپ کی مراد ہے، اقوال اور افعال اور تقریرات۔ سنن ہی سنت کی جمع ہے، مولانا ٹیٹ رہو، سنت قرآن میں الگ معنی میں استعمال ہے، سنت فقہا کے ہاں الگ معنی میں استعمال ہے، اور سنت محدثین کے معنی میں ہاں الگ معنی میں استعمال ہے۔ غور کرو، سنت قرآن پاک میں اللہ کے نظام کلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کلی نظام کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں کہو کہ سنت قرآن میں ترتب الاسباب بالمسببات یا ترتب الاسباب بالنتائج، ترتب الاسباب بالمسببات، سبب کا مسبب کے ساتھ، مسبب نہیں سمجھیں گے، سبب کا اس کے اثر کے ساتھ اور نتیجے کے ساتھ، اثر کے ساتھ اور نتیجے کے ساتھ مرتب ہونا، یہ اللہ کا ایک نظام کلی ہے جی۔ وہ یہ ہے، قوم لوط کو لواطت نے ہلاک کر دیا، قوم شعیب کو ناپ تول کی کمی نہیں، جیسے آگ کا اثر ایک سنت ہے کہ آگ جلائے گی، پانی پیاس کو بجھائے گا، موسمی ربی سبزے کو اگائے گا، انڈا گرم ہے اس کا اپنا اثر ہے، مچھلی گرم ہے اس کا اپنا اثر ہے، یہ سارے اسباب ہیں۔ اب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ معنی کیا ہے جی؟ پورے قرآن میں سنت کا معنی یہی ہوگا۔ کیا معنی ہوگا؟ ترتب الاسباب بالمسببات، کہ جن اسباب کے ذریعے سے قوموں کو کامیابی ہو گئی ان اسباب کو اختیار کرو گے تمہیں کامیابی ہوگی، جن اسباب کے، جن گناہوں کے
اختیار کرنے سے ان کو نقصان ہو گیا، ہلاکت آ گئی، تباہی آ گئی، آپ وہ کریں گے آپ بھی ہلاک ہوں گے، چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، ہر چیز کی ترتیب ہوتی ہے۔ یہ آپ کی حماقت ہوگی کہ اللہ مجھے بڑا عالم بنا دے، اللہ میں سے بے غیرت ہوں کہ کبھی سبق میں نے شرکت بھی نہیں کی، اللہ کتاب نہ پڑھوں، دماغ خراب نہ کروں، اللہ۔ پٹھان 3 سال روتے رہے کہ یا اللہ مجھے بچہ دے دے، بچہ دے دے، بچہ دے دے، بچہ دے دے۔ فرشتے آگے، اس نے کہا پٹھان صاحب تیرے رونے سے فرشتے بھی اوپر رو رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے اللہ کی ایک سنت ہے، ایک نظام ہے، آدمی شادی کرتا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے پھر دعا کرو، اور تو نے شادی نہیں کی، بچہ کہاں سے ہوگا؟ 3 سال سے رو رہا ہے پٹھان کی یا اللہ مجھے بچہ دے دے۔ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آخرها واتوکل، میں اونٹ کو باندھ کر کے چھوڑ دوں اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسے؟ فرمایا اعقلها وتوکل، سبحان اللہ، جو اسباب تیرے اختیار میں ان کو اختیار کر، اونٹ کو باندھ رسی سے، اعقلها وتوکل، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر، شادی کر، ہم بستری کر، جو کچھ تیرے اختیار میں ہے، نماز پڑھ۔ آپ نے قرآن میں غور کیا ہوگا، اللہ نے جنت کو بھی معلق کیا ہے اسباب کے ساتھ۔ جنت تو نتیجہ ہے، جنت تو پھل ہے، جنت تو مسبب ہے، لیکن آپ نے غور کیا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، یہ سنت اللہ ہے مولانا، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ سنت ہے۔ تو سنت کا معنی قرآن میں نے عرض کیا کہ ترتب الاسباب بالنتائج، ترتب الاسباب بالمسببات، اور یہ وہی چیزیں جو شرع قائد میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ سنت کا معنی کیا ہے؟ وہی سبب، ترتب الاسباب، السبب ما یفضی الی المسبب فی الجملہ، السبب ما یفضی، سبب وہ ہے جو آپ کو پہنچا دے مسبب تک، نتیجہ تک، فی الجملہ۔ سبب کے اندر تاثیر حقیقی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اسباب کو مسببات کے ساتھ، نتائج کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب کو مسببات کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے، لیکن تاہم اللہ کبھی آگ کی جو ہے نا جلانے کو سلب کرتا ہے اور فرماتے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو جلاتی ہے، میرا قانون یہی ہے، نظام یہی ہے کہ تو جلاتی ہے۔ کاغذ آئے گا وہ بھی راکھ ہو جائے گا، لکڑی آئے گی وہ بھی راکھ ہو جائے گا، انسان آئے گا وہ بھی راکھ ہو جائے گا، لیکن اے آگ آج اس کو چھوڑ دے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سبب مؤثر نہیں ہے، اصل مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اس لیے میرے بھائی یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو مسببات کے ساتھ۔ اکابرین کی بڑی محنت، انور شاہ کشمیری پہ قربان جاؤں، اگر اس عمر میں مولی منظور ابھی 60 کے قریب جا رہا، 57-58 پہ جا رہا، 60 کے قریب جا رہا، لیکن مولی منظور ابھی تک آپ کو دیکھ رہے کہ آپ کہ مضبوط آپ کو لگ رہا۔ انور شاہ کشمیری 40 سال کے بعد ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، مطالعہ کرتے کرتے خم، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کبڑا پن آ گیا تھا ان ہڈیوں کے اندر اگر آپ ہاتھ لگاتے۔ انور شاہ اپنے زمانے میں ہوگا، لیکن مفتی نظام الدین جیسا عظیم انسان، طاقتور انسان، پٹھان، قداور آدمی، لیکن مفتی صاحب کو بھی کوئی ماہر آدمی، وہ بھی اگر یہاں ہاتھ لگاتا وہ بھی اعتراف کرتا کہ واہ، مفتی صاحب نے کتابوں کی خوب ورق گردانی کی۔ ہمارے شیخ نے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کو بھی پڑھایا، مفتی رفیع کو بھی پڑھایا، مولانا جمشید کو بھی پڑھایا، مولانا انور صاحب کو پڑھایا، مولی منظور کو پڑھایا، یوسف افشانی کو پڑھایا، سمجھے، اور بڑے بڑے اکابرین سب کو پڑھایا، لیکن یہ ہے کہ فرماتے کہ میں نے ہندوستان میں، پاکستان میں پڑھایا، لیکن خدا کی قسم مفتی نظام الدین جیسا محنتی میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت شیخ خود فرماتے تھے، مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے محنت کر، اسباب کو اختیار کر، پھر دعا بھی کر، اب ٹھکانے پر، اب نتیجہ انشاءاللہ آئے گا۔ سبب کا معنی، میں نے سنت کا معنی آپ سے عرض کرے، سنا نہیں، سنت کا معنی قرآن کی اصطلاح میں ترتب الاسباب ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کیسو احوالکم علی احوالہم فالاحوال التی اہلکتہم تہلککم قضا، اپنے حالات کو، لواطت ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، ان پر قیاس کرو، جن امراض نے ان کو ہلاک کر دیا تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ خدا کا نظام ہے، اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں،
یہ ہے ترتب الاسباب بالمسببات۔ میں نے عرض کیا اللہ کا نظام کلی ہے، اللہ کا عدل ہے، کہیں اللہ معاف کر دے وہ اللہ کا فضل ہے، لیکن قانون یہ ہے۔ قرآن کے اصطلاح میں سنت کا معنی یہ ہے، فقہا کے اصطلاح میں سنت کا معنی السنت ما واظب علیہ الخلفاء ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب الخلفاء الراشدون حقیقتاً و حکماً۔ سنت اللہ کا بھلا کرے فقہا کیا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پابندی کی ہو، یا خلفاء راشدین نے حقیقتاً یا حکماً۔ سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، دوسرے الفاظ میں کہ فرض، واجب، پھر سنت، پھر مستحب، پھر مباح، ان کے درمیان میں ہے جی۔ فرض اور واجب کے بعد پھر کیا ہے؟ سنت ہے۔ پھر دو قسمیں کر دو، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، سنن زوائد، سنن عادی، وہ بہت آئیں گے آگے آپ کے سامنے یہ سلسلہ۔ لیکن فرض و واجب کے بعد سنت، اور ادھر سے مستحب اور مباح سے پہلے سنت درمیان میں ہے۔ فرض، واجب یہ سنت، اور مباح اور مستحب یہ سنت درمیان میں۔ آپ مسئلہ سمجھیں؟ فقہا کے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ سنت یہ ہے۔ تو سیدھے ہو یا نہیں؟ محدثین کے ہاں سنت کا معنی، محدثین کے ہاں سنت کا معنی الطریقۃ المسلوکۃ، وہ طریقہ ہے اور وہ راستہ کہ جس کو محمد رسول اللہ نے اختیار کیا ہو، الطریقۃ المسلوکۃ المعہودۃ الثابتۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنت کا معنی آپ یہ کہہ دیں، محدثین کے ہاں معمول بھی، وہ عام نظام شرعی معمول بھی قابل عمل۔ اب ٹائٹ رہو، اب یہ ہے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ وتمسکوا بها، عضوا علیہ بالنواجذ۔ جو حدیثیں سنت کے قبیل میں سے سنت پر عمل کرو۔ اس لیے محدثین کے ہاں یہ لازم نہیں ہے کہ ہر حدیث صحیح قابل عمل ہوں۔ سنت قابل عمل ہوتی ہے۔ اب ٹائٹ رہو، حدیث کی تعریف آپ نے پڑھی، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث بھی ہو اور سنت بھی ہو، یہ عام ہے الحمدللہ۔ نمازوں کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، ہزاروں حدیثیں، حدیث رسول بھی ہے اور سنت بھی ہے، قابل عمل بھی ہے۔ سمجھتا ہے؟ یہ اجتماعی مادہ ہے، عموم خصوص میں وجن کا مادہ ہوگا، یہ اجتماعی مادہ ہے۔ یہ حدیث بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ حدیث ہو لیکن سنت نہ ہو، جیسے کہ احادیث منسوخہ بالکل صحیح، احادیث منسوخہ حدیث صحیح ہے، یا بہت سی روایتیں جو معلول ہوتی ہے حدیثوں کو کہا جاتا ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے، حدیث ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم فبال قائما وتوضأ ومسح علی ناصیتہ وخفیہ، کھڑے ہو کر کے حضرت نے پیشاب کیے۔ حضرت حذیفہ کی روایت آپ کے سامنے آئے گی کہ حضرت اقدس نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے، یہ سنت نہیں ہے، حدیث ہے کسی عارض کی وجہ سے، سنت نہیں ہے۔ غیر مقلد کہتا ہے کہ نہیں، جو چیز حدیث سے ثابت ہو جائے، جو حدیث سے صحیح ہو وہ سنت بھی، یہ حدیث سے صحیح ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ تو ایک مقتدی اٹھا، مقتدی نے کہا حضرت یہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ حدیث سے صحیح بھی ہے اور سنت بھی ہے؟ کہا ہاں بھی ہے۔ کہا چلو مرد تو کھڑے ہو جائیں گے، عورت کیا کریں گے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ مرد کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں یہ سنت رسول ہے، آپ نے مان، بولو عورتوں کا کیا کرو گے؟ جہاں پر یکمن علم را دہمن عقل باید، جہاں پر عقل نہ ہو
وہاں میرا رب اس کو مجلس میں پورے جلسے کے اندر اس طرح اللہ ذلیل کرتا ہے۔ اب بتاؤ کہ اس ذلت سے بڑھ کر کے کون سی چیز ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر حدیث تو بالکل ہے، بخاری میں ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، حدیث ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، وہ عام نظام معمول بھی۔ حضرت نے عارض کی وجہ سے زندگی میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کی، سنت نہیں ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا، یا عمر لا تبل قائما ما بلت قائما منذ اسلمت، جب سے میرے نبی نے مجھے منع کر دیا اس کے بعد کھڑے ہو کر میں نے پیشاب نہیں کیا۔ سمجھے؟ عرب کے ہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا رواج تھا، حضرت نے اس رسم بد کو ختم کر دیا۔ بیٹھ کر کے پیشاب کرنا عورتوں کی عادت تھی، اس لیے ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، دیکھو یار بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہے جیسے عورتیں بیٹھ کر کے پیشاب کرتی۔ میں نے عرض کیا کہ غیر مقلد کو اللہ نے ذلیل کر دیا، کہا کہ سرکار ہر حدیث قابل عمل ہے، سنت ہے، نظام کلی ہے، کلی نظام ہے، تو مرد تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں گے، عورت کیا کریں گے؟ حضرت غیر مقلد صاحب کی بجلی لوڈ شیڈنگ ہو گئی۔ اس لیے باتوں کو سمجھا کرو، اس لیے اب سمجھو احادیث منسوخہ بالکل صحیح ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ نسخ کو کبھی صحابی خود تصریح کرتا ہے کہ یہ آخری چیز ہے، آخری ناسخ ہے، پہلے والا منسوخ ہے، کبھی حدیث میں صراحت اس کا تذکرہ اشارے سے قرائن سے ہوتا ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ آئے گا۔ احادیث منسوخہ کو محدثین احادیث صحیحہ تو کہتے ہیں لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ تو ایک یہ کہ حدیث بھی ہو اور سنتیں عام حدیثیں، دوسرا یہ کہ حدیث ہو لیکن سنت نہ ہو، احادیث منسوخہ۔ احادیث منسوخہ یا یہ کہ جیسے میرے نبی نے 9 شادیاں کی، غیر مقلدین کے یہاں 9 شادیوں کی اجازت ہے، یہ حدیث ہے بالکل، احادیث صحیح ہے کہ میرے نبی نے 9 بیویاں رکھی اور 2 لونڈیاں، اس لیے 11 سے تذکرہ کیا جائے۔ ماریہ اور ریحانہ یہ دونوں لونڈیاں تھیں، باقی 9 شادیاں آپ نے کی۔ حدیث صحیح تو ہے لیکن سنت نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے، تو پہلے 4 تو کرو نا، کوئی ہاتھ کھڑا کرے 4 تو کرے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث تو ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ نے 9 شادیاں کی لیکن سنت نہیں ہے، اس پر عمل کی۔ غیر مقلدین کے ہاں اجازت ہے، 9 شادیاں عام غیر مقلدین کے ہاں، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ زیدیہ کے ہاں 18 شادیوں کی اجازت ہے، وہ انشاءاللہ مسئلہ آئے گا تو میں آپ سے عرض کروں گا، بخاری میں 18 شادیاں۔ شیعوں کا ایک فرقہ ہے زیدی، چونکہ حضرت علی نے 4 شادیاں اماں فاطمہ کے بعد کی اور 14 لونڈیاں رکھی، 14 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 18۔ یا جیسے کہ حالت حیض میں کبھی ہوا، اماں عائشہ کو حضرت نے فرمایا کہ لنگی باندھ کر کے شوہر کے ساتھ آرام کرو۔ اب اماں فرماتی ہے کہ کبھی ہم پر اگر ایسا دن آ گیا، یہ ابو داؤد میں اور بخاری اول کے اندر بھی حدیث آ جائے گی، ہم پر اگر ایسا دن آ گیا ہم لنگی باندھ کر کے حالت حیض میں شوہر کے ساتھ سو گئے تو سو گئے، لیکن تم لوگ اس سے اجتناب کرو، یہ حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ تم نے لنگی باندھ کر کے شوہر کے ساتھ جب عورت سو جائیں تو فرمایا ایکم یملک عربہ کما یملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کون اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے؟ سمجھ، سنت نہیں حدیث ہے۔ وہ ایامی ایام یوم، اللہ کے خاص دن، فتوحات والے دن، دشمن جب آپ غرق ہو گیا جیسے فرعون کو اللہ نے غرق کر دی بنی اسرائیل، اور آپ کے لیے یوم الفرقان ایام اللہ یوم بدر ہے، سمجھے؟ اور صحابہ کی سنت کیا ہے؟ پھر بھی رہ گیا ناظم